پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں میں آپ کا میزبان پادری زبلون دانش آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کلام بیان کرتا ہے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت ڈالے گا۔ اس دنیا میں خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو اس کی عبادت کرتے ہیں خدا اس کے حالات بدل دیتا ہے، اس کے روٹی پانی پر برکت دیتا ہے، اس کی زندگی کو آسودہ کرتا ہے۔ حقیقت میں ہمارا خداوند ساری کائنات کو بنانے والا اپنے لوگوں کو، پوری کائنات کے انسانوں کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں پر بھی خدا آپ کا محافظ ہے، ہادی و رہنما ہے، اور وہاں پر بھی موجود ہے، اور اپنے وعدہ کے مطابق آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس خوبصورت شو میں مختلف خداوند کو مدعو کیا جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے تجربات، زندگی کی گواہیاں اور کلام کی گفت و شنید جب کرتے ہیں، یقیناً ہر روز آپ برکت پر برکت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج بھی جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، جب وہ زندگی کے تجربات اور کلام کی خدمت آپ کے درمیان کریں گے، یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے گیسٹوں کا، مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ آج جو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، خداوند کے خادم پاسٹر جیری جارج پادری صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ تو جی ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر عبدالستار صاحب پادری صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ تو جی ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر جوید کیسر صاحب پادری صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ تو ناظرین، اسی طرح جو چوتھے گیسٹ ہیں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایونجلسٹ پیارے بھائی شرافت حنیم بھائی، آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ تو جی ناظرین، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے، ہم بڑے ایمان کے ساتھ دعا کریں گے کہ خدا آج سارے پروگرام میں جو گفت و شنید ہوتی ہے اپنا جلال ظاہر کرے گا، اور یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے۔ میری درخواست ہے خداوند کے خادم پاسٹر عبدالستار صاحب سے کہ دعا میں رہنمائی کریں گے۔ خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند جو تو نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا تاکہ ہم تیرے کلام کی باتیں سیکھیں، دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہو۔ فضل ٹی وی چینل کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہوں، عمران فضل صاحب پر، ان کی ساری ٹیم پر، اور تیرے خادم پاسٹر زبلون دانش صاحب کو بھی خداوند جو آج کے ہوسٹ ہیں، ان پر بھی تیرا فضل والا ہاتھ ٹھہرا رہے، اور خداوند تیرا فضل ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ جتنی دیر بھی ہم خداوند گفت و شنید کریں، تیرا پاک روح ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رکھے اور ہماری نگہبانی اور حفاظت کرے۔ ہم سب کو سنبھالنا، چھونا اور بڑی برکت دینا تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت دعا آپ کے لیے کی گئی۔ میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً خداوند نے آپ کو چھوا ہے، کیونکہ جب دعا ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، اور کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، اور خدا ہر کام میں مدد رہنمائی کرتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج اس خوبصورت پروگرام کے ذریعے یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں یسوع نام زندگی کا جام۔ اس گیت کو گایا ہے پیارے بھائی پاسٹر عارف بھٹی نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب یہ خوبصورت گیت آپ سنیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے یسوع نام زندگی کا جام۔ حقیقت میں آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات اور شفا مل سکے، صرف یسوع نام ہے۔ جب ہم اس کو پکارتے ہیں وہ ہماری کمک بنتا ہے اور زندگی کے ہر ایریے میں ہمیں سنبھالتا، ہمیں مضبوط کرتا، ہمارے پاؤں ریت سے اٹھا کر چٹان پر رکھ دیتا ہے۔ جب کوئی ایمان کے ساتھ یسوع نام کو پکارتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور اس کی زندگی کے اندر رونق شادابی آ جاتی ہے۔ تو ایمان رکھیے کہ آج بھی خدا اس خوبصورت شو کے ذریعے آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ اس گیت کو آپ نے سنا ہے، یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے تو اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر جاوید کیسر صاحب، پادری صاحب، جو کچھ اس وقت روح القدس آپ کو بھارتا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے شیئر کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ضرور ہمارے ناظرین کو آپ تحریک بخشیں، جو کوئی تھاٹ یا کوئی اپنی زندگی کی گواہی یا زندگی کا کوئی ایسا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہو تو آپ ضرور ڈیلیور کیجئے گا۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ سر۔ خداوند کے کلام میں سے چند ایک باتیں ہیں داؤد کے تعلق سے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کے اندر، اور ان آیات کا پریکٹیکل میں نے داؤد کی زندگی کے اندر بھی دیکھا اور ان چیزوں کو میں نے اپنی زندگی کے اوپر بھی اپلائی کیا۔ زبور 24 کی 3 اور 4 آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا۔ یہ آیت فزیکل لائف، سکسیسفل لائف اور اس کے بیچ میں کیے گئے اسٹرگل کو بیان کرتی ہے، اور ساتھ میں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کس وفاداری کو لے کر جو ہے آگے بڑھنا ہے اور کیسے آپ نے ایک اعلیٰ مقام کو حاصل کرنا ہے۔ اور اگر اس کو فزیکل طور پر دنیا کے نظریے کے مطابق دیکھیں تو اس کو اس طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ان کے لائف سٹائلز اور ان کے جو ہیں وہ مورل کریکٹرز لوگوں کے لیے مثال ہیں، وہ لوگوں کے لیے ماڈلز ہیں۔ دنیا میں لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف ایگزامپلز ہیں جس کے تھرو ہم دیکھیں گے کہ انسان کو خدا نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے۔ مثال کے طور پر پرندوں کی اگر ہم بات کریں تو پرندوں کے اندر جو سب سے بیسٹ، جو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے وہ عقاب ہے، اور اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہائی لیول کو، پیک کو دیکھتا ہے اور پیک کے اوپر اڑتا ہے، لیکن اس کی نظریں زمین پر ہوتی ہیں۔ اس طور سے انسان ہے، خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ یہ رہتا زمین پر ہے لیکن اس کی آنکھیں آسمان پر ہوتی ہیں۔ یہ آسمانی چیزوں کی تلاش کرتا ہے، آسمانی چیزوں کی خواہش کرتا ہے اور زمین کے اوپر ایک فتح مند زندگی گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اوپر کچھ اگر لوگوں کو دیکھیں تو ان لوگوں نے کچھ ایسے انوینشنز، کچھ ایسی ایجادات کی ہیں جو دنیا کے لیے ہیلپ فل ہیں، دنیا کے لیے مددگار ہیں۔ فار ایگزامپل سر ایڈمن ہیلری اور ٹینزنگ نورگے، یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر سب سے پہلے جب ماؤنٹ ایورسٹ کو کراس کیا ہے۔ پھر رائٹ برادرز ہیں جنہوں نے جہاز بنایا۔ اسی طور سے دنیا کے اندر جب بات آتی ہے مسیحی لوگوں کی، خاص کر وہ لوگ جو یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی دو نظریے ہیں، ایک وہ لوگ جو خدمت کے اندر ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو خدمت کے اندر رہتے ہوئے کلیسیا کے ممبرز ہیں۔ کلیسیا کے ممبرز کے لیے خدا نے کلام کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وہ بڑھیں، ترقی کریں، اپنے خادم کی سربراہی کے اندر جو ہے خدا کی پہچان کے اندر بڑھیں۔ اور خادم کے لیے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرے اور وقت کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرتا جائے، کیونکہ دنیا کے اندر خدا نے خادمین کو جو ہے وہ فتح کے لیے بلایا ہے تاکہ وہ دنیا کو جیتیں، یسوع مسیح کے نام کے لیے خدمت کریں۔ اور نئے عہد نامے کے اندر جب ہم شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف ایریاؤں کے اندر، امتوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، مختلف کنٹریز کے اندر، اور بعض اوقات ان علاقوں کے اندر ان لوگوں کے اندر بھی جو غیر اقوام میں سے ہیں، ان کے اندر بھی خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور وہاں پر بھی فتح کا اعلان کر کے آتے ہیں کہ یسوع مسیح فاتح ہے
اور یسوع مسیح کا جو کوئی اقرار کرتا ہے وہ زمین کے اوپر فتح مند زندگی گزارتا ہے. اور اس ماڈل کو اس کریکٹر کو جب میں نے اپنی زندگی کے اندر لیا تو یسوع مسیح کے فضل سے آج فتح مند زندگی ہے, بڑی پرسکون زندگی ہے, اور یسوع مسیح کا نام جو ہے میرے وسیلہ سے بھی لوگوں کے اندر جا رہا ہے اور میری شخصی زندگی کے اندر بھی بہت ترقی پا رہا ہے, بہت بڑھ رہا ہے, اور جو میرے لیے بہت بڑی خوبصورتی کا باعث بن رہا ہے. میں اور زیادہ مزید خداوند کے کلام میں بڑھ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین, بڑا خوبصورت تھاٹ خدا کے خادم نے آپ تک پہنچایا ہے. حقیقت میں خدا نے اگر اس دنیا میں پرندوں, جانوروں یا کسی کو بھی بنایا ہے, خاص طور پر انسان کو خدا نے اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ اس دنیا میں رہ کر خدا کی حمد کرے, خدا کی ستائش کرے, خدا کی عبادت کرے. جو زمین پر رہ کر خداوند کی عبادت پرستش کرتا ہے, خدا اس کا محافظ بنتا ہے, کیونکہ گناہ کے سبب سے انسان تیرگی, ویرانی, خرابی اور ابتری کا شکار ہو چکا تھا. لیکن جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے, یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتا ہے, اپنی زندگی, اپنا فیوچر, اپنی ابدیت مسیح پر لگا دیتا ہے, خداوند مسیح میں وہ ایک فتح مند زندگی بسر کرتا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ برکت پا رہے ہیں. اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم بھائی شرافت حنیف. میں چاہوں گا بھائی شرافت, جو کچھ بھی اس وقت خدا روح القدس آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ ہمارے ناظرین کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ شیئر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنی گواہی یا کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ضرور آپ شیئر کیجئے گا. خدا عظیم و قادر ابوالفاج کے نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام ایونجلسٹ شرافت حنیف ہے, میرا تعلق فیتھ چرچ سے ہے. میں شکر گزار ہوں فضل ٹیلی ویژن کے سٹاف کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خدا کا کلام شیئر کر سکیں. تو کلام کا حصہ شروع کرنے سے پہلے مسیحی شعر ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. دعا کرنا سکھا دیا روح پاک نے, دعا کرنا سکھا دیا روح پاک نے, جیون نیا بنا دیا روح پاک نے. آج ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 10 باب, اس کی 38 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا, اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. آمین. میرے عزیزو, آج جو ہم نے دیکھا, جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایمان ہے. سب سے پہلا جو ہم دیکھتے لفظ ہے راست باز. اب راست باز کون ہے؟ جو شخص خدا پر ایمان لے کر آتا ہے وہ راست باز ہے. چاہے وہ بھائی ہے, چاہے وہ بہن ہے, جو خدا پر ایمان لے کر آئے گا وہ راست باز ہے. راست باز میرے عزیزو, ہم اپنے کاموں سے, اپنی ابیلٹی سے نہیں بن سکتے. ہم یسوع مسیح کے بیش بہا, یسوع مسیح کے قیمتی لہو کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. ابراہیم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں, وہ جب خدا پر ایمان لے کر آیا تو لکھا ہے کہ اس کا شمار راست بازی میں کیا گیا. تو میرے عزیزو, جب آپ خدا پر, اس کی ذات پر ایمان لے کر آتے ہیں تو آپ راست باز ٹھہرتے ہیں. راست باز کے لیے میرے عزیزو بے شمار بائبل مقدس میں آپ کو وعدے ملیں گے. اگر آپ یعقوب کا خط دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ راست باز کی دعا کے سر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ امثال 11 باب 11 دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے. تو میرے عزیزو, جو وعدے ہیں وہ راست بازوں کے ساتھ ہیں, جو وعدے ہیں خدا کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں. اگر آپ بائبل مقدس میں پطرس کے خط کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا کی جو نگاہ ہے راست باز کی دعا کی طرف ہے, خدا کے جو کان ہے راست باز کی دعا کی طرف لگے ہیں. اس لیے کہ جو خدا کے لوگ ہیں, جو راست باز ہیں, جب وہ دعا کرتے ہیں تو خدا جو ہے ان کی طرف نگاہ کرتا ہے. تو میرے عزیزو, آپ بھی خدا پر ایمان لے کر آئیے, اس کی ذات پر ایمان لے کر آئیے, آپ بھی راست باز بنیں گے. خدا آپ کے بھی دعا کو سنے گا, خدا آپ کے نزدیک ہوگا, خدا آپ کے بھی قریب ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں ایمان کے بارے میں. ایمان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر میرا بندہ ایمان سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. اب یہ تینوں باتوں میں ایمان کا ذکر کیا گیا. ایمان ہے کیا؟ ایمان کی جو تعریف ہے, ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اگر آپ عبرانیوں 11 باب 6 دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو ایماندار ہے, جو ایمان رکھتا ہے, جس کا ایمان خدا پر ہے, اور بغیر ایمان کے یسوع مسیح کو پسند آنا ناممکن ہے.
اگر آپ خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں تو آپ مسیح پر، اس کی ذات پر ایمان رکھیے. خدا جو ہے آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو پسند کرے گا. میرے عزیزو دیکھیے کہ ہر روز ہم کتنے کلام کو سنتے ہیں، بے شمار ہم خدا کے خادموں سے، خدا کے جو سر میں ان سے کلام کو سنتے ہیں. لیکن میرے عزیزو اب جو وقت ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو بڑا کرنا ہے. آپ نے ہر روز بڑے ایمان والی زندگی بسر کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ دعا کریں اور خدا آپ کی التجا کو سنے، خدا آپ کی فریاد کو سنے، تو آپ کو اپنے ایمان میں آگے بڑھنا ہے. آپ اپنے آپ سے میرے عزیزو ایمان کو نہیں بڑھا سکتے. یسوع مسیح کے شاگرد تھے. اگر آپ لوکا کی انجیل 17:5 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، رسول کہتے ہیں کہ استاد، اے ربی، اے آقا، ہمارے ایمان کو بڑھا. تو میرے عزیزو اگر آپ کا ایمان کم ہے، اگر آپ کا ایمان چھوٹا ہے، اگر آپ کا جو ایمان ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے، تو خدا سے دعا کیجئے. خدا آپ کے ایمان کو بھی بڑھائے گا، خدا آپ کے ایمان کو بھی بڑا کرے گا. میرے عزیزو جب آپ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو خدا آپ کی ہیلپ کرتا ہے. خدا جو ہے وہ آپ کے ایمان کو بھی بڑھائے گا. اور میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں ایلیا کی طرف، اگر آپ پہلا سلاطین اس کی پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے بڑے جوش کے ساتھ ایلیا نے دعا کی تو 3.5 برس جو ہے آسمان سے نہ اوس پڑی نہ می برسا. اور میرے عزیزو جب وہ خدا سے دعا کرتا ہے تو 3.5 سال کے بعد اوس بھی برستی ہے اور می بھی. اسی طرح اگر ہم سیمول کی زندگی کی طرف دیکھیں، اس نے بڑے ایمان کے ساتھ دعا کی، آسمان سے بارش بھی برسی اور بادل بھی گرجا. میرے عزیزو خدا آج بھی وہی خدا ہے. خدا آپ کی دعا کے وسیلہ سے بھی بارش کو برسا سکتا ہے. خدا آپ کے ذریعے بارش کو تھما بھی سکتا ہے. میرے عزیزو ایمان پر کھڑی ہوئیے. خدا جو ہے ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کا ایمان خدا پر ہے. اور میرے عزیزو اگر ہم دیکھتے ہیں نچلے سے ہم لکھا ہے، اگر میرا بندہ ایمان سے ہٹے گا تو میں خوش نہیں ہوں گا. ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان سے نہیں ہٹنا. آپ ایمان سے ہٹیں گے، خدا آپ سے خوش نہیں ہوگا، خدا آپ کو پسند نہیں کرے گا. خدا تب پسند کرے گا جب آپ ایمان خدا پر رکھیں گے اور آپ کو ہر حال میں خدا سے آپ نے پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے. اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا، بے دل نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، بلکہ آپ کا ایمان، آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین، آپ کا توکل، آپ کا جو اعتقاد ہے خدا پر ہونا چاہیے. میرے عزیزو خدا آپ سے پیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ فقط خدا پر آپ اپنا ایمان رکھیں. میرے عزیزو بائبل میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خدا پر ہے. جب آپ کا یقین خدا پر ہے، خدا آپ کو برکتوں سے سیر اور سدا کرے. جب آپ کا یقین خدا پر ہے، بڑے بڑے بیریئر جو ہیں وہ ہٹیں گے. پہاڑ چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ، وہ سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. آپ کا جو ایمان ہے وہ خدا پر ہے. میرے عزیزو کبھی بھی آپ نے ایمان سے نہیں ہٹنا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ آپ فقط خدا پر ایمان رکھے. مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں میرے عزیزو جو خدا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ ہر روز خدا پر ٹرسٹ کریں، اور خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان پر کھڑے ہو. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. تھینک یو ویری مچ بھائی شرافت. تو جی ناظرین، بڑا خوبصورت تھاٹ آپ نے سنا ہے. خدا کے خادم نے راست بازی کے تعلق سے بتایا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ایلیا کی مثال بڑی خوبصورت انہوں نے دی ہے. ایلیا نے جب دعا کی تو آسمان کھل گیا، ایلیا نے جب دعا کی آسمان بند ہو گیا. اور بائبل مقدس میں ہر ایماندار کو یہ اتھارٹی، اختیار یسوع مسیح نے بخشا ہے. جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، اور جو تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا. ہر ایماندار کے پاس یہ اتھارٹی، اختیار ہے کہ وہ سانپوں بچھوؤں کو کچلے. دشمن کی ساری قدرت پر وہ غالب آ سکتا ہے جب وہ ایمان پر کھڑا ہوتا ہے. تو حقیقت میں آج بھی روح القدس کی قدرت سے خدا اپنے لوگوں کی معرفت ہمیں نئے تھاٹ بخشتا ہے، کلام بخشتا ہے. ہم قوت پاتے، زندگی پاتے اور ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان جوش پکڑتا ہے، زور پکڑتا ہے، تو ہم مضبوط ہوتے ہیں اور اس جہاں میں ایک خوبصورت زندگی بسر کرتے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے آپ کے ایمان کو مضبوط کیا ہے. اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، کیونکہ پطرس کا جب ایمان کم ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اے پطرس، میں نے تیرے لیے دعا کی تاکہ تیرا ایمان
نہ جاتا رہے۔ اس لیے ایماندار ہوتے ہوئے ایماندار کو تحریک بخشنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی رہنمائی کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے تاکہ خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، بڑھائے اور یسوع نام عزت اور جلال پائے۔ مزید ناظرین ہم آگے بڑھیں گے، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں، بڑے خوبصورت تھاٹ آپ تک پہنچائے گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ بھی جو خدا کے خدام ہمارے درمیان موجود ہیں گفت و شنید کریں گے، یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ تو جی ناظرین، ہم سنیں گے خوبصورت گیت جس کے بول ہیں کلام کو نازل کر، اور اس گیت کو گایا ہے سسٹر سوزائنا جاوید نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب یہ خوبصورت گیت آپ سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے، کلام کو نازل کر، حقیقت میں خدا آج بھی کلام کو نازل کرتا ہے اور کلام کے باعث ہی شفا جاری اور ساری ہوتی ہے، نجات ملتی ہے۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں، وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے اور نجات بخشتا ہے۔ ایمان رکھیے کہ خدا اب آپ کے درمیان کام کر رہا ہے۔ تو ناظرین، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم بزرگ پاسٹر عبدالستار صاحب۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب وہ کلام میں سے گفت و شنید کرتے ہیں، تھاٹ شیئر کریں گے، یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ تو پادری صاحب، جو کچھ خدا نے آپ کے دل پر رکھا ہے تاکہ آپ ہمارے ناظرین کی حوصلہ افزائی کے لیے شیئر کریں، میں چاہتا ہوں ضرور آپ ڈیلیور کیجئے گا۔ تھینک یو۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ تو پاسٹر جاوید کیسر صاحب نے شروع میں زبور 24 میں سے ایک آیت پڑھی تھی، تو چلیں زبور 24 کی طرف ہی چلتے ہیں۔ یہ زبور جو ہے یہ داؤد کا زبور ہے۔ بزرگ داؤد جو ہے وہ رات کے پہروں میں اٹھ کر آسمانی نظاروں کو دیکھتا ہے، اور اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے۔ جب وہ ان نظاروں کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ زبور 24 اور اس کی آیت 3 قابل غور آیت ہے، غور کیجیے گا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ کوشچن۔ اب وہ سوال کر رہا ہے، جب وہ نظاروں کو دیکھتا ہے کہ کس قدر نظارے آ رہے ہیں آسمان پر، تو وہ اس کے دل میں آتا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ کیسا سوال ہے جی؟ بڑا زبردست سوال ہے یہاں پر کیا گیا، اور اس کا جواب بھی ہمیں بائبل مقدس ہی میں سے ملتا ہے۔ جب ہم اس کی چوتھی آیت پر غور کرتے ہیں تو اس کا جواب یہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا۔ جب ہم خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے پلپٹ پر آتے ہیں، خدا کا وہ مقدس مقام ہے، وہ مقدس پہاڑ ہے، اور وہ کہتا ہے کون اس پہاڑ پر چڑھے گا، اور آگے جواب سنیے کیا جواب ہے۔ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں، وہی جی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ ہاتھ صاف ہیں، دل پاک ہے، تو وہی خدا کے مقدس مقام پر کھڑا ہوگا۔ جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ 4 باتیں وہ بیان کرتا ہے یہاں پر کہ خدا کے مقدس مقام پر اور اس کے پہاڑ پر کون چڑھے گا۔ اگر یہ 4 باتیں میرے اور آپ کے دل میں ہیں تو ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم خدا کے مقدس مقام پر، پہاڑ پر، یہ جو ہمارے لیے ایک پلپٹ ہے، ایک مذبح ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ خدا کا پہاڑ ہے جس پر ہم کھڑے ہو کر خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے اندر یہ 4 باتیں جو ہیں ہوں گی تو ہم دلیری کے ساتھ داؤد کی طرح کہ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے تے آؤ یہ ہوا دے کر چلیے، دلیری کے ساتھ ہم کلام کو بھی پیش کر سکتے ہیں
जब ये चार बातें इंसान के दिल के अंदर होंगी। कोई जिसके हाथ साफ है, ये हाथ रिश्वत भी लेते हैं, ये हाथ बहुत से गुनाह करते हैं। ननिया और सफ़ीरा का भी बुरा हाल इन हाथों की वजह से हुआ, और इन हाथों ही ने हाबिल का कत्ल भी हो गया, कायन ने कर दिया, हाथ भी किया ना। तो क्या उसके हाथ साफ थे? नहीं थे। तो जिसका दिल पाक है वही चढ़ेगा। अपने आप पर गौर करे। सबसे पहले मैं अपने आप पर गौर करूं कि क्या मेरा दिल पाक है जो मैं ये खुदा का कलाम पेश कर रहा हूं। हमारा दिल पाक होना चाहिए। और जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया, झूठी बातों पर, किसी ने भी झूठी बात कह दी, उस पर फौरन शुरू हो गए कि वाकई आयशा इतनी सही झूठी बात है। और मकर से कसम नहीं खाई। मकर की बातें करते हैं, बुरूपियापन, कसम खाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हम उस वक्त तक खुदावंद के पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, उसके मुकद्दस मुकाम पर खड़े नहीं हो सकते, जब तक हमारे दिल के अंदर से ये बातें जो है ये निकल नहीं जाती। मैं कलाम भी सुनाता जाऊं और झूठ भी बोलता जाऊं, मेरे हाथ साफ ना हो, बतालत पर मैं दिल लगा लूं और मकर से कसम खाता रहूं, तो खुदा ये नहीं चाहता। खुदा के मुकद्दस मुकाम पर वही चढ़ेगा जिसके अंदर ये बातें नहीं होंगी, और वही खुदा के कलाम को आगे डिलीवर कर सकेगा। दाऊद की ज़िंदगी का तजर्बा देखिए किस कदर तजर्बा था। रात के पहरों में उठ कर वर्शिप करता था, नज़ारे देखता था कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। हासिल कलाम यही है कि हमें अपने आप को पाक साफ रखना है ताकि हम खुदा के लायक ठहरें और खुदावंद के मुकद्दस मुकाम पर खड़े हो सकें और उसके पहाड़ पर भी चढ़ सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत थॉट आपने सुना है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। हकीकत में हैकल जो थी वो जैतून के पहाड़ पर थी। तो हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल खुदावंद की हसूरी में हैकल में जाते तो प्रस्तिश करते, वर्शिप करते, वो ऊपर चढ़ते थे। तो आज जो खुदा के खादिम ने बताया कि खुदावंद का मकाम या पहाड़ वो पुलपट है, हमें पाकीज़गी के साथ पुलपट पर खड़े होकर मुनादी करनी चाहिए ताकि जितने लोग आगे बैठे हैं वो बाबरकत ठहरें, वो इस्तिफ़ादा करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो नाज़रीन, आज स्पेशली हमने मदऊ किया है खुदावंद के खादिम पास्टर जेरी जॉर्ज को ताकि कलाम की खिदमत आपके दरमियान करें। मैं ईमान रखता हूँ अब जब खुदा के खादिम पास्टर जेरी भी कलाम की गुफ्तो शनीद करेंगे, आप तक डिलीवर करेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो पादरी साहब, जो कुछ खुदा ने आपके दिल में रखा है आज स्पेशली तौर पर आप हमारे नाजरीन की इनकरेजमेंट के लिए आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू पास्टर साहब। तो सबसे पहले तमाम फजल टीवी देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज इस ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से जो कलाम हम सुनने को हैं उसका टॉपिक है हकीकी बरकत। बरकत क्या है? तो आइए सबसे पहले हम एक हवाला पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब 22वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम इस हवाले को पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया
اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاؤں پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو عزیزو، آج ہم اس مختصراً وقت میں بات کریں گے برکت کے حوالے سے۔ برکت جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کے پیچھے آج ہر انسان جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے برکت مل جائے، لیکن برکت کے حوالے سے جو لوگوں کا نظریہ ہے، لوگوں کا فلسفہ ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، کانسیپٹ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ درست نہیں ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برکت کے حوالے سے جو لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مادی چیزیں ہیں در حقیقت یہی بلیسنگز ہیں۔ لیکن جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دراصل حقیقی جو برکت ہے وہ کیا ہے، اور برکت کیا کام ہے جو ہماری زندگی میں کرتی ہے۔ اور یہ جو حوالہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، یعقوب کی زندگی پر غور کریں۔ یعقوب کی بابت لکھا ہے کہ یعقوب جو ہے اس کی 2 بیویاں، 2 لونڈیاں، 11 بیٹے اور بہت سا مال اور مویشی اس کے پاس تھا، بہت سی بھیڑ بکریاں اس کے پاس تھیں، اور وہ ایک صحت مند اور ایک تندرست شخص تھا۔ اگر ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے یعقوب کی زندگی پر غور کریں تو وہ ہمیں ایک پراسپر شخص نظر آتا ہے، ایک بابرکت انسان نظر آتا ہے، کیونکہ وہ بدنی طور پر تندرست ہے، صحت مند ہے، اس کے پاس اولاد بھی ہے، اس کے پاس بیوی بھی ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، نام ہے اس کا۔ لیکن آج ہم غور کریں کہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی یہاں پر یعقوب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھا ہے کہ یعقوب ساری رات کیا کرتا رہا؟ کشتی کرتا رہا، فائٹ کرتا رہا، اور کس لیے کرتا رہا؟ برکت کے لیے۔ اس نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اب غور کریں کہ جو کچھ یعقوب کے پاس آلریڈی ہے، جو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ایک پراسپر شخص ہے، ایک بابرکت شخص ہے، تو کیا وہ چیزیں برکت نہیں ہیں؟ یہ کس برکت کے لیے فائٹ کر رہا ہے؟ کس برکت کو یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ اور آج ہم اس بات پر غور کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو دنیاوی پراسپیرٹی ہے یہ بلیسنگ نہیں، یہ بلیسنگ کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن یہ مکمل وہ برکت نہیں ہے جو برکت خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور یعقوب نے ساری رات کشتی کی، اور جب اس نے کشتی کی ہے تو خدا جب اسے بلیس کرنے لگا تو خدا نے اس سے سوال پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یعقوب۔ یعقوب کا مطلب ہے ایڑی پکڑنے والا، اڑبنگا مارنے والا۔ اور آپ غور کریں کہ اگرچہ
याकूब के पास दुनियावी सारी बरकतें हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी शख्सियत के अंदर जो उसका जो मिजाज है, जो उसका किरदार है, उसके नाम की तरह, क्योंकि यहूदियत में नाम जो है वो शख्सियत है, और उसकी शख्सियत के अंदर धोखा देना, अड़बंगा मारना, एड़ी पकड़ना था, जिसके सबब से उसकी ज़िंदगी बेसुकूनी और खौफ का शिकार रही। और आज जब उसने खुदा से बरकत चाही है और खुदा ने उसे ब्लेस किया, तो खुदा ने सबसे पहला सवाल किया कि तेरा नाम क्या है। तो जब उसने अपना नाम बताया तो दरअसल वो इकरार कर रहा है, वो मान रहा है कि मैं याकूब हूँ, मेरी शख्सियत के अंदर एड़ी पकड़ना, अड़बंगा मारना, ये मेरी शख्सियत है। तो खुदा ने उसे ब्लेसिंग क्या दी? खुदा ने कहा कि आगे को तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। उसके नाम के अंदर खुदा का नाम एल शामिल हो गया, और उसकी शख्सियत को खुदा ने वहाँ पर बदल दिया। तो पहली बात, जिस बरकत के लिए वो फाइट कर रहा है, जो ओरिजिनल हकीकी ब्लेसिंग है, वो ये है कि जब आपकी शख्सियत बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, आपका रवैया, आपका मिजाज, आपकी लाइफ चेंज हो जाए, ये हकीकी बरकत है। इस बरकत को ही देने के लिए तो यीशु ज़मीन पर आया, तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा दिया, सलीब पर जान दी, और आज बाइबल लिखती है कि जो मसीह में है वो क्या है? नया मखलूक है, तब्दील शुदा शख्सियत। दिस इज़ द ट्रू ब्लेसिंग। लेकिन इस बरकत से लोग गाफिल हैं, लोगों का फोकस दुनियावी चीज़ें हैं। वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी। कलाम में लिखा है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी, क्योंकि बरकतें मसीह के पीछे चलती हैं। अपनी ज़िंदगी में मसीह को आने दें, क्योंकि वो आपको नया मखलूक बनाएगा, और ये आपकी हकीकी बरकत होगी। और दूसरी बात, पहली बात उसकी शख्सियत को चेंज कर दिया गया, और एक और बात पर गौर करें जो आज हमारे माशरे में हो रहा है। हम समझते हैं कि बदनी शिफा का मिल जाना, ज़िंदगी में मौजज़े का हो जाना, ये बरकत है। हम बीमारी की हालत में लंगड़ाते हुए जाते हैं, जब बरकत मिलती है, मौजज़ा होता है, तो हम ऐलान करते हैं, गवाही देते हैं कि मुझे बरकत मिली है। लेकिन याकूब एक तंदुरुस्त शख्स है, लेकिन लड़ते लड़ते ये लंगड़ाने शुरू हो गए, और लंगड़ाने के बाद ये इकरार कर रहा है कि मुझे बरकत मिल गई है, क्योंकि उसके अंदर सुकून आ गया, शादमानी आ गई, इत्मीनान आ गया, और ये हकीकी बरकत है जिसकी आज हर एक इंसान को ज़रूरत है। तो बरकत हासिल कीजिए, खुदा से वो बरकत मांगे कि खुदा हमारी शख्सियत को चेंज करे, और यीशु मसीह इसीलिए आया था। निजात सबसे बड़ी बरकत है, और अगर आज तक आपने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, आपको निजात का तजर्बा नहीं हुआ, तो आज मैं आपको ये मैसेज देता हूँ कि यीशु मसीह पर ईमान लाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, और हकीकी बरकत जो निजात की बरकत है, हमेशा की ज़िंदगी की बरकत है, उससे हासिल करके एक प्रॉस्पर लाइफ गुजारें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत बख्शे। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत कलाम आपने सुना है बरकत के ताल्लुक़ से। आज खुदावंद के खादिम ने बड़ी खूबसूरत बातें कलाम खुदा में से आप तक पहुंचाई है। असल और हकीकी बरकत वही है अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में खुदा का इत्मीनान है। अगर इत्मीनान नहीं, अगर दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, शायद आप सोचते हैं कि असल बरकत यही है। ये बरकत का एक हिस्सा है, खुदा के खादिम ने बताया, लेकिन असल बरकत वो है कि जो चीज़ें आपके पास हैं और उसके अंदर आपको इत्मीनान भी है या नहीं। हकीकत में यीशु मसीह जो इत्मीनान का बानी है, उसने फरमाया है कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिए देता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती। सम टाइम ऐसा होता है कि हम दूसरी चीज़ों को हासिल करके कोशिश करते हैं कि मैंने बरकत को ले लिया है। असल बरकत
खुदा का बेटा यसु मसीह नासरी जब आपकी ज़िंदगी में आता है और इत्मीनान आ जाता है, वही बरकत है। इस दुनिया में रहते हुए खुदा ने बरकत का वादा किया है ईमानदार लोगों के साथ। कलाम भी आपने सुना है, कलाम पर आप अमल करेंगे तो हकीकत में असल बरकत के आप वारिस बन जाएंगे। वो असल बरकत खुदा का बेटा यसु मसीह नासरी ही आपको बख्शने की कुदरत रखता है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे। ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपको छुएगा। जितने लोग लाहौर शहर से, पाकिस्तान के किसी तुलो अर्ज से, सूबे से हमें वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जो हमें देख रहे हैं, मैं ईमान रखता हूं कि खुदा वहां पर मौजूद है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएंगे, हम खुदाम आपके लिए दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, यसु मसीह के नाम में हम सारे खादिम मिलकर ए खुदावन तेरे प्यारों को तेरी हजूरी में याद करते हैं। जितने लोग इस वक्त बीमार हैं, ज़रूरतमंद हैं, कमज़ोर हैं, तो हर एक बीमारी से वाकिफ़ है। हर तरह की दर्दों को हम यसु मसीह के नाम से कलाम करते हैं, ख़त्म हो जाएं यसु मसीह नासरी के नाम से। हर तरह का हेपाटाइटिस यसु के नाम से जाता रहे। हर तरह की शुगर यसु के नाम में नॉर्मल हो जाए। हर तरह का ब्लड प्रेशर यसु के नाम में जाता रहे। ऐ खुदावंद, हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। अगर किसी की बॉडी में रसौलियां हैं तो हम यीशु के नाम से उन रसौलियों को हुक्म देते हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम से ख़त्म हो जाएं। ऐ खुदावंद, अगर कोई कैंसर में मुब्तला है तो हम यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से जाए। ऐ खुदावंद, अगर कोई बे औलाद है तो हम ऐलान करते हैं, ईमान के साथ कलाम करते हैं कि यीशु के नाम से औलाद जैसी बरकत बहनें रिसीव करें। ऐ खुदा, अपने कलाम को नाजिल फरमा, लोगों को छू। जहाँ कहीं से भी हमें लोग वॉच कर रहे हैं, तू दूर नज़दीक का खुदावंद है, अपना हाथ बढ़ाकर मुकम्मल सेहत और शिफा बख्श दे। हम ईमान रखते हैं कि तूने अपने प्यारों को छुआ है और शिफा बख्श दी है। हम इसी तरह दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए। दोनों पर है खुदावंद तेरा हाथ चाहते हैं, उनकी खिदमत पर तेरी बरकत चाहते हैं, उनकी आसुलात पर तेरा हाथ चाहते हैं, उनके ख़ानदानों पर तेरी कुदरत को मांगते हैं। ऐ खुदावंद, संभाल कर अपनी पनाह में रख और अपने बेटे और अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल कर। इसी तरह अपने वतन अजीज़ के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर, वज़ीर आला पर, अदलिया पर, पाक अफवाज पर, तमाम इंटेलिजेंस इदारों पर और पाकिस्तान के हर एक शहरी पर यीशु के नाम से तेरी बरकत ठहर जाए। ऐ खुदाम, वतन अजीज़ को संभाल कर अपनी पनाह में रख। हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारी दुआओं को सुना और कबूल फरमाया है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की है। हम ईमान रखते हैं कि यकीनन खुदावंद ने आपको छुआ है। तो अब वक्त हुआ चाहता है लेंगे आपसे इजाज़त। तो पास्टर जेरी, थैंक यू वेरी मच। आज बरकत के ताल्लुक़ से बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने हमारे नाजरीन तक पहुँचाया। मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे नाजरीन ने ज़रूर बरकत पाई है। मेरी दुआ है कि खुदावंद और ज़्यादा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे। इस तरह पादरी अब्दुल सत्तार, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पाकीज़गी के ताल्लुक़ से आपने बहुत खूबसूरत थॉट शेयर किया। मैं ईमान रखता हूँ कि जितने गुनाहगार हैं उन्होंने शिफा पाई, कुव्वत पाई और वो खुदावंद में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। खुदावंद और ज़्यादा आपको बरकत दे। इस तरह पादरी जवेद साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने भी हमारे नाजरीन के सामने ये शेयर किया कि खुदा ने हर चीज़ को बनाया है और पीछे खुदा का कोई मकसद है। तो इसी तरह भाई आपका भी शुक्रिया शराफत साहब करते हैं कि आपने भी बड़ा खूबसूरत थॉट हमारे नाजरीन के सामने शेयर किया। मेरी दुआ है खुदा आपको भी बरकत दे। तो जी नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, कलाम की नई खूबसूरत बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।